My name is Dr. Omer Aftab and I'm working as Assistant Professor, Department of Metallurgy and Materials Engineering, Mehran University of Engineering and Technology, Jamshoro. اسٹڈی اور ریڈنگ ہیبٹس دیکھیں، اس میں ایک چیز، سب بندے ایک جیسے نہیں ہوتے. اس میں کچھ ایک ریڈ سے ان کو چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، کچھ کو 2 دفعہ پڑھنا پڑتا ہے اور مجھ جیسے بندے کو 10 دفعہ پڑھنا پڑتا ہے. اس کے لیے جو چیزیں میں اسٹوڈنٹس کو سجیسٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ لائبریری جوائن کریں، جس میں آپ کو ایک انوائرمنٹ جنریٹ ہوتا ہے اور انوائرمنٹ میں آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. پلس اسٹڈی کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو ہے بیسکس کو سمجھیں. جو بھی آپ کے 40 سبجیکٹس ہیں، 30 سبجیکٹس ہیں، 35 سبجیکٹس ہیں، ان کے جو بیسکس ہیں، جب آپ کو بیسک سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ ایسا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی آپ انڈسٹری میں ہیں تو آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آج انگلش کا سوال آ رہا ہے، آج جو ہے میتھس کا سوال آ رہا ہے، آج فزکس کا یا آج کیمسٹری کا سوال آ رہا ہے. وہ ایک کمپلیکس سوال آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ اپنے ڈفرینٹ سبجیکٹس اور ڈفرینٹ نالجز کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو بھی سبجیکٹ ہیں ان کی بیسکس آپ کو آنی چاہیے. اس کے لیے آپ کو ریڈنگ ہیبٹ میں ایک کام انوائرمنٹ میں بیٹھ کر آپ کو بیسک سمجھ میں آ جائیں اور پھر اس میں آپ پروگریس کرتے جائیں. تو میں تو جو اپنے اسٹوڈنٹس کو سجیسٹ کر رہا ہوتا ہوں وہ آپ لائبریری جوائن کریں. لائبریری میں ایک انوائرمنٹ جنریٹ ہوتا ہے، سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ کی اسٹڈی ہیبٹ زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. پلس کوئی اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ مجھے خاموشی میں نہیں پڑھنا، مجھے تھوڑا سا میوزک وغیرہ چاہیے اس حساب سے. تو پہلے آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ کو کیسے کرنا ہے. پلس ٹائم آپ کو اسٹڈی کے لیے نکالنا پڑتا ہے. ایک چیز، آپ وہاں بیٹھے ہو، میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ کا دیکھنے کا نظریہ علیحدہ ہے، میرے دیکھنے کا نظریہ علیحدہ ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ دوسرے کے اوپینین کو ہمیں جو ہے سمجھنا ہے کہ وہ کس اینگل سے سوچ رہا ہے، میں کس اینگل سے سوچ رہا ہوں. اس کو ہمیں پہلے تو ایڈاپٹ کرنا ہے. پہلے اس کو جو ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہاں اس نے جو بات کی ہے اس کو ویلکم کرنا ہے. جب تک ہم دوسرے کے اوپینین کو ویلکم نہیں کریں گے تو بات بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے تو جو بھی کسی نے اوپینین دیا ہے اس کو ہمیں ویلکم کرنا ہے، پھر اس پہ اس کے اینگل سے سوچنا ہے اور پھر ایکٹ کرنا ہے. ایسے نہیں کہ کسی نے میرے برخلاف کوئی بات کی، میں بھی اس میں بہتری ہو. تو جب بھی آپ ایک انڈسٹری میں کہیں پر آپ ٹیم ورک کر رہے ہیں تو دوسرے کے اوپینین کو پہلے ویلکم کرنا ہے، سمجھنا ہے، اور اگر ایڈاپٹ کرنے جیسا ہے تو ایڈاپٹ کرنا ہے. ادروائز آپ اس کو کاؤنٹر کریں ود پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. آپ کا ایٹیٹیوڈ بہت پازیٹیو ہونا چاہیے. آپ اگر کہیں پر انڈسٹری میں جاب کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو کم از کم 1-1.5 سال لگانا ہے تاکہ آپ اپنی سی وی کو اسٹرانگ کر سکیں. آپ کہیں پر ایک انڈسٹری، پھر دوسری انڈسٹری، پھر تیسری انڈسٹری میں آپ سوئچ کر جاتے ہیں تو وہاں پر 2 مہینے کے بعد آپ سوئچ کر رہے ہیں، آپ کہیں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر وہ کہتا ہے کہ آپ کا تو ریکارڈ یہ ہے کہ آپ ہر 2 مہینے کے بعد انڈسٹری سوئچ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی سی وی اسٹرانگ نہیں ہوتی. پہلی پوائنٹ یہ ہے. دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ٹائم ڈیڈیکیٹ کریں، ٹائم کو مینیج کریں کہ آپ کو کس چیز کو کتنا ٹائم دینا ہے. تو ٹائم مینجمنٹ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. تیسری چیز، اپنے آپ کے اندر کی جو خصوصیات کو پہچانیں کہ آپ کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں، آپ کس چیز میں بیسٹ ہیں. کوئی مینجمنٹ کی طرف بیسٹ ہے، کوئی ڈونکی ورکنگ کی طرف بیسٹ ہے، کوئی کسی طریقے سے بیسٹ ہے، تو پہلے آپ اپنے اندر چیک کریں کہ آپ کے اندر کس خصوصیات کیا ہیں، ان کو پہچان کے آپ اس ڈائریکشن میں نکلیں. سیلف کانفیڈنٹ پہ جو ہے بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جہاں پر ہمیں دیکھنا ہے. ہم پاکستانی اور جاپان، ان میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جاپانی کہتے ہیں کہ if someone can do it, I can do it. if someone cannot do it, I must do this. ٹھیک ہے. اور ہم پاکستانی کہتے ہیں
if someone can do, let him do, اور if someone cannot do, how can I do. تو ہمیں پہلے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جب کوئی کر سکتا ہے تو میں کر سکتا ہوں، اور جب کوئی نہیں کر سکتا تو مجھے بھی کرنا ہے، میں یہ میرا چیلنج ہے، مجھے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے تو ہمیں سیلف کانفیڈنٹ ہونا ہے کہ ہم جو ہے جو ٹاسک ہے اس کو پرفارم کر سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ چیلنجز کو آپ اپنائیں اور ان پہ آگے بڑھیں.